سورۃ الرحمن۔ اللہ سبحانہ بڑا مہربان ہے جس نے قرآن کی تعلیمات سے بہرور کیا اور جس نے انسان کو پیدا کیا اور طاقت گفتار سے نوازا۔ اسی کے حکم پر شمس و قمر ایک مقرر حساب کے مطابق گردش کناں ہیں، ستارے اور درخت اسی کے آگے سرو سجود ہیں۔ اسی نے آسمان کو رفتیں بخشیں اور اسی نے ساری کائنات کو بے لاگ عدل و انصاف کے میزان پر قائم کر دیا، پر اس میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالو۔ زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف سے کام لو۔ انواع و اقسام کے پھلوں، کھجوروں اور طرح طرح کے اناج سے مالا مال یہ ساری دھرتی اسی نے بنائی۔ تو پھر اے جنوں اے انسانوں، تو تم اپنے پروردگار کی آخر کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ مشرقوں اور مغربوں کا پروردگار ہے، وہی سمندروں میں اونچے اونچے جہاز چلاتا ہے۔ اس وسیع عریض کائنات کی ہر شے فنا پذیر ہے، قائم و دائم رہنے والی ذات مقدس صرف رب ذوالجلال کی ہے، صرف رب ذوالاکرام کی ہے۔ وہی ساکنان آسمان کا حاجت روا ہے، اس کی شان کی بریائی ہر لمحہ نہیں ہے۔ اے انسانوں اے جنوں، اپنے گناہوں کے پٹارے سے زمین کو بوجھل بنانے والوں، ہم بھی دیکھیں گے کہ تم میں کتنا دم خم ہے۔ جو ہی بھاگنے کی کوشش کرو گے، آگ کا خوفناک شعلہ تم پر جھپٹ پڑے گا۔ ذرا سوچو کہ اس وقت تمہارا کیا حل ہوگا جب قیامت کے دھماکوں سے آسمان جگہ جگہ ٹوٹ کر سرخ چمڑی کی طرح ہو جائے گا۔ آخرت میں کسی جن اور کسی انسان کے جرائم کے بارے میں پوچھ تاچھ کی ضرورت نہ پڑے گی۔ وہاں مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، پھر انہیں پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے شخص کے لیے جنت میں 2 باغ ہیں، ان میں 2 چشمے رواں ہوں گے، پھر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ شہریان جنت دبیز ریشم و استر والے گدوں پر نہایت آرام سے بیٹھیں گے۔ بیش بہا نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہیرے موتی جیسی دوشیزائیں ملیں گی۔ جھکی جھکی نظروں والے منتخب حسینائیں جن کو اس سے پہلے کسی نے بھی نہ چھوا ہوگا۔ ان 2 باغوں ہی پر نعمتوں کا اتمام نہیں ہوگا، بلکہ 2 باغ اور بھی ملیں گے جن میں جا بجا فوارے پھوٹ رہے ہوں گے۔ کھجور، انار اور دوسرے طرح طرح کے ثمرات کی بہتات ہوگی۔ خوبصورت اور خوبصورت حوریں قیام گاہوں میں چشم برآں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار پوچھتا ہے کہ اتنا سب کچھ بخشنے کے بعد اپنے پروردگار کی کون سی نعمت، کون سی قدرت اور کون سے انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ اس تکرار سے جہاں یاد دانی مقصود ہے، وہاں اس سے کلام میں حسن خوبی میں ایک وجد انگیز نغمگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اے جنوں سن لو، رب جلیل کا نام بڑی برکت والا ہے۔